دو زن بچے اور بچیاں بھی سبھی علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل۔ حضرات کے سامنے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سبھی کو مستفیض فرما رہے تھے حضرات گرامی۔ اب بلا کسی تاخیر و تمہید کے میں اپنے معزز مہمان جناب مفتی محمد مجاہد صاحب قاسمی مظاہری، امام و خطیب جامع مسجد خانپور سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم سبھی کو مستفیض فرمائیں۔ سلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل قدر احترام حضرات سامعین، اسٹیج پر تشریف فرما اکابر علماء کرام، خصوصاً ہم سب کے بڑے مخدوم گرامی قدر جناب حضرت اقدس حضرت مفتی محمد امجد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خداوند قدوس کا بڑا احسان اور اس کا بڑا کرم ہے کہ مولا قدوس نے ہم سب کو بے دینی اور بد دینی کے اس ماحول میں بھی اپنے نیک بندوں سے، مدارس سے، مساجد سے، خانقاہوں سے، تبلیغی مراکز سے جوڑ، ربط اور واسطہ نصیب فرمایا ہے۔ یہ دنیا اس وقت بڑی کشمکش، بڑی پریشانیوں کا شکار ہے۔ اس وقت ساری دنیا میں جو بد امنی ہے، بدحالی ہے اور پریشانی کا ایک سما ہے، وہ کسی بھی دانشور اور سمجھدار کی نظروں سے مخفی نہیں ہے۔ ساری دنیا کا انسان جانتا ہے کہ اس وقت یہ دنیا ظلم و جبر کی آخری اسٹیج پر ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو دنیا والے کرنا چاہتے ہیں۔ ہر کوئی اپنی طاقت، اپنی حیثیت اور اپنی ثروت اور دولت کے اعتبار سے، اپنی جاہ و جلال اور منصب اور قہر و غضب کے اعتبار سے اپنی طاقت کا نفاذ کرنا چاہتا ہے۔ کوئی اگر چاہتا ہے تو وہ غریبوں پر ظلم کی چکی پیس کر کے رکھ دیتا ہے۔ کوئی دوسرے مذہب کے لوگوں کو جو اس ملک میں یا اس علاقے میں اقلیت میں رہتے ہوں اور کمی میں رہتے ہوں، ان لوگوں پر اپنا ظلم و جبر جمانا چاہتا ہے۔ کوئی غریبوں کے لیے ایک ظالم و جابر انسان بنا ہوا ہے۔ کوئی پریشان حال انسانوں کی پریشانیوں کا خیال تو کیا کرے بلکہ ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ دنیا بڑی بے غرضی کے ساتھ اور اپنے آپ کو صرف اپنی نظروں میں رکھتے ہوئے اپنے مفادات کو، اپنی سود مندی کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزار رہی ہے۔ نہ کسی کو کسی کی ضرورت سے کوئی واسطہ ہے اور نہ کسی کو کسی کی پریشانی کا کوئی خیال ہے۔ یہ دنیا دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے بڑی ناقص سوچ پر اس وقت اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ مذہب لوگوں کے نزدیک ایک تماشا بن چکا ہے۔ لوگ مذہب کو، دین کو، شریعت کو، طریقت کو، دھرم کو اپنے خیال، اپنی تھنکنگ اور سوچ اور فکر کے اعتبار سے چلانا چاہتے ہیں، جبکہ قرآن کریم نے صاف کر دیا تھا کہ دین اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ مذہب اسلام کے علاوہ نہ کوئی مذہب پہلے قابل قبول تھا کسی آسمانی مذہب کے علاوہ، بلکہ وہ مذہب بھی مذہب اسلام ہی تھے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت والجلال نے کہا ہے هو سماکم المسلمین، کہ پہلے جو حضرت ابراہیم کے زمانے میں با ایمان لوگ تھے وہ بھی مسلمان ہی تھے۔ مذہب اسلام اسی لیے
دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے، اور مذہب اسلام ان خوبیوں اور کمالات اور محاسن پر مشتمل اور مبنی ہے کہ دنیا کا کوئی قانون نامہ، کوئی دھرم، کوئی مذہب اسلام کے مقابل نہ کل تھا، نہ آج ہے، اور نہ صبح قیامت تک کوئی ہو سکے گا۔ مذہب اسلام ایک اٹل حقیقت ہے، مذہب اسلام ایک خوشبو ہے، جس خوشبو کو ہر وہ انسان جس کی قوت شامہ اور سونگھنے کی قوت صحیح ہے، وہ اس خوشبو کو محسوس کرتا ہے۔ مذہب اسلام وہ حقانیت ہے کہ جب تک مذہب اسلام کا نزول اس دنیا میں نہیں ہوا تھا، آقا نامدار کا لایا ہوا دین، آپ کا لایا ہوا قرآن کریم انسانیت کے سامنے نہیں تھا۔ ساری دنیا جانتی ہے ہر برائی، ہر خرابی، ہر عیب، ظلم و جور کی ہر داستان اور کہانی اس زمانے میں عام تھی۔ مظلوموں کا کوئی داد رسی کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی عورتوں کو ان کا حق دینے کے لیے تیار نہیں تھا، پریشان حال لوگوں کا خیال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ جو چاہتا تھا وہ کرتا تھا، طاقتوروں کا راز تھا، وہ چاہتے تو لوگوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرتے، وہ چاہتے تو ان کی دولتوں پر ڈاکہ ڈالتے، وہ چاہتے اپنی مرضی سے لوگوں کو غلام بناتے، وہ چاہتے عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھتے، جب چاہتے پھر الگ کر دیتے، پھر چاہتے پھر اپنے نکاح میں لے آیا کرتے تھے۔ عورت ایک تماشا بنی ہوئی تھی، بچیوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا تھا کہ انہیں اس دنیا میں آنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ وہ جب اس دنیا میں آتی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کسی کو یہ بتایا جاتا کہ تمہارے یہاں بیٹی اور لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کے چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا، وہ اس قدر شرم محسوس کرتا تھا، وہ اس قدر اپنے آپ کو گرا ہوا، ذلیل، حقیر اور کم تر سمجھا کرتا تھا، اور اس وقت کسی کو اپنا داماد بنانا لوگ اپنی شان کے خلاف سمجھا کرتے تھے۔ ظلم و جور کی یہی داستانیں، اور دنیا اسی بری طرز کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی کہ یکایک رحمت عالم، پیغمبر انقلاب، شاہ بدر و حنین، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے، آپ کا دنیا میں ورود ہوتا ہے، اور آپ 40 سال کی عمر کے بعد جب آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، آپ لوگوں کو بتاتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ لوگوں ان تمام برائیوں کی جڑ کو ختم کرنے کے لیے جو علاج آسمانوں سے احکم الحاکمین نے بھیجا ہے، وہ علاج ہے تعلیم، وہ علاج ہے پڑھنا پڑھانا، وہ علاج ہے اسٹڈی۔ جب تک دنیا کے اندر تعلیم نہیں تھی، لوگ سمجھ کے اعتبار سے بھی بڑے ذہین تھے، طاقتور بھی تھے، ہوشیار تھے، دانشور تھے، سب کچھ تھے، لیکن آسمانی تعلیم نہیں تھی، قرآن کریم کے احکامات نہیں تھے، رب کی مرضیات لوگوں کے سامنے نہیں تھی، تو دنیا میں سب کچھ بدترین تماشے ہو رہے تھے۔ لیکن جب قرآن کریم آیا اور وہ پہلی وحی جس میں اعلان کر دیا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، لوگوں پڑھو اپنے پالنہار، اپنے داتا پروردگار کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہاری پیدائش کا باعث ہے، جس نے تمہیں وجود عطا کیا ہے، جس نے اس دنیا کے نظام اور سسٹم کو سمجھایا ہے، بنایا ہے، سوارا ہے، سجایا ہے۔ دنیا کے اندر انسانوں کی ہر طرح کی فائدے کی چیزیں رکھ کر لوگوں سے صرف ایک مطالبہ کیا، لوگوں سے صرف ایک بات طلب کی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ لوگوں صرف تمہیں ہماری مرضیات کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ اب تک جو ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا، سو ہو رہا تھا، لیکن آج کے بعد حکم چلے گا قرآن کریم کا، آج کے بعد مرضی چلے گی رب کی، آج کے بعد حکم مانا جائے گا مولا قدوس
قدوس کا آج کے بعد مرضیات کا دور ختم ہے، آج کے بعد منشیات کا دور ختم ہے، آج کے بعد خود غرضی کا دور ختم ہے، آج کے بعد ظلم و جور کا دور ختم ہے، آج کے بعد بیٹیوں کو زندہ درگور کیے جانے کا دور ختم ہے، آج کے بعد غریبوں پر ظلم کیے جانے کا دور ختم ہوتا ہے۔ اب دور آئے گا امن و امان کا، اب دور آئے گا عدل و انصاف کا، اب زمانہ آئے گا غریبوں کے حقوق کی حقوق پروری کا، اب وقت آئے گا ان عورتوں کو جنہیں دبا دیا گیا تھا، جنہیں کچل دیا گیا تھا، ان عورتوں کے حقوق کی بار آوری کا وقت آئے گا۔ اب بیٹیوں کو ان کی عزت اور ان کا استحقاق نصیب ہوگا۔ اعلان کر دیا گیا جو عورت تمہارے لیے ایک ذلت کی چیز تھی، اسی عورت کے قدموں میں مولا قدوس نے جنت ڈال کر کے یوں کہا ان الجنت تحت اقدام الامہات کے لوگوں، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یعنی اگر جنت کی طلب تڑپ خواہش اور تمنا ہے تو لازم اور ضروری ہے کہ اپنی ماں کو خوش کرو اور راضی کرو، اس کی اطاعت فرما برداری، اس کے سکون کا خیال رکھنا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، بڑھاپے کے عالم میں ان کی دوا کا خیال رکھنا، ان کے علاج کا خیال رکھنا یہ ضروری اور لازم ہے۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے مولا قدوس کی رضامندی حاصل ہو، اس کی خوشنودی حاصل ہو، اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اپنے والدین کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ اگر اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں، مولا قدوس اس سے ناراض ہے، رب راضی ہے تو سب اس سے راضی ہیں، ماں باپ راضی ہے تو رب اس سے راضی ہے۔ قرآن کریم نے صاف اعلان کر دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے لوگوں پڑھو پروردگار اور پالنہار کے نام سے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب یہ پہلی وحی اور پہلی آیت قرآن کریم کی نازل ہوئی تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا اور یقیناً آنا چاہیے کہ اے مولا قدوس دنیا کے اندر جو برائیاں تھی وہ برائی تھی ظلم کی، وہ برائی تھی شراب کی، وہ برائی تھی بدکاری کی، وہ برائی تھی لوگوں کے حق مارنے کی، وہ برائی تھی عورت کو تماشا اور کھیل بنانے کی، وہ برائی تھی بیٹیوں کو زندہ پیدا ہونے کے بعد قبر کے حوالے کر دینے کی برائیاں تھی، وہ برائیاں تھی معمولی بات پر صدیوں تک لڑائی جاری رکھنے کی برائی تھی۔ لیکن مولا قدوس جب اصلاح کا اور انقلاب کا وقت آیا اور آپ نے اپنے آخری پیغمبر اور میسنجر کو اس دھرتی اور زمین کے اوپر بھیجا تو آپ نے نہ یوں اعلان کیا کہ لوگوں بدکاری پر اب پردہ ڈالو اور اسے بند کرو، نہ یہ کہا چوری چھوڑو، نہ یہ کہا کہ شراب بند کرو، نہ یہ کہا کہ عورتوں پر ظلم بند کرو، نہ یہ کہا کہ بچیوں کو ان کا حق دو، بلکہ یوں کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق کہ لوگوں پڑھنے پڑھانے کا عمل اور سلسلہ جاری کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ دراصل اس میں نکتہ یہ ہے کہ تعلیم وہ بنیادی اور کلیدی اور مرکزی پوائنٹ ہے کہ جس کی بنیاد پر دنیا کے اندر سدھار آ سکتا ہے۔ سماج اور سوسائٹی کے سدھار کی تمام تر وہ کوششیں ناکام ہیں، نامراد ہیں جن کی بنیاد تعلیم پر نہیں ہے۔ جب تک سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں تعلیم نہیں ہوگی، پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ برائیوں کے خاتمے کی کوشش صرف کوششوں تک رکھ پائیں گے، ان میں کامیابی کی حد تک ہم کنار نہیں ہو پائیں گے۔ آپ حضرات کا سب کا تجربہ ہے کہ جو پڑھا لکھا ہوتا ہے، چاہے قرآن کی تعلیم ہو چاہے دنیاوی تعلیم ہو، دنیا کی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ جن علوم کی ضرورت صرف دنیا تک پڑتی ہے، اور دینی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ جس تعلیم کی ضرورت یہاں بھی ہے اور اس کے نفع اور نقصان کا آخرت سے بھی تعلق ہے۔ دنیا کی پڑھائی مثال کے طور پر کوئی انجینئر ہے، مکان بناتا ہے تو یہ صرف دنیاوی مسئلہ ہے، دنیا تک مکان بنانے کا سلسلہ ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہے، جسم کی صحت اور خرابی کا مسئلہ ہے، اس کی تشخیص کا مسئلہ ہے، یہ صرف دنیا تک ہے، بیماریوں کا بھی اور شفا کا مسئلہ بھی۔ لیکن
کل مرنے کے بعد وہ وعدے جو قرآن نے ہم سے کیے، جو پیغمبر آخر الزمان نے ہم سے کیے، ان وعدوں کا اور ان تعلیمات کا دنیا سے بھی تعلق ہے اور آخرت سے بھی تعلق ہے۔ جب تک قرآن کریم کو کوئی آدمی صحیح انداز میں نہیں پڑھ پاتا ہے، جس انداز میں نماز کے اندر پڑھنا یا غیر نماز میں پڑھنا ضروری اور لازم ہے، اس وقت تک ایک ایمان والے کی نماز ہی صحیح نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے آپ حضرات جانتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھنا لازم ہے اور قرآن کریم کو صحیح پڑھنا ضروری ہے۔ تو اگر یہ تعلیم ہمارے پاس نہیں ہے تو دنیاوی اعتبار سے بھی ہم نقصان میں ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی خسارے میں ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی تعلیم حاصل کرو اور ضرور کرو، کرنی چاہیے، اور اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہمیں ضرورت ہے ایک بہترین انجینئر کی، ہمیں ضرورت ہے ایک بہترین ڈاکٹر اور سرجن کی، ہمیں ضرورت ہے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر لیڈیز ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے بہترین وکلاء اور ایڈوکیٹس کی، ہمیں ضرورت ہے بہترین ججز کی، ہمیں ضرورت ہے بہترین پروفیسرز کی، ہمیں ضرورت ہے دنیا کے ہر شعبے اور ہر ڈپارٹمنٹ میں بہترین اعلیٰ معیار کے حامل مسلمان نوجوانوں کی، ہمیں ضرورت ہے کہ پولیس کے محکمے کے اندر بھی مسلم نوجوان ملک کی باغ ڈور سنبھالتا ہو، ہمیں ضرورت ہے کہ ملک کی سرحد پر بھی محمد عربی کا غلام ملک کی قیادت کرتا ہو، ہمیں ضرورت ہے دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پروفیسر ہمارے اپنے بھائی ہو، ہمارے اپنے بچے ہو، ہمارے بڑے ہو، اور اگر ہمیں ضرورت پڑے کسی شعبے میں لڑکیوں کی، لیڈیز کی ضرورت پڑے تو اس شعبے میں بھی ہمارے پاس ہماری بہنیں اور بیٹیاں ہونی چاہیے۔ ہمیں ہر چیز کی ضرورت ہے اور ان ضرورتوں کے بغیر یقیناً کام نہیں چل سکتا۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں سبب کے ساتھ نظام جوڑا گیا ہے۔ یہاں اگر کوئی کھانا کھاتا ہے پیٹ بھرتا ہے، یہاں اگر کوئی دوائی کھاتا ہے صحیح ہوتا ہے۔ رب کا قانون یہی ہے، باقی وہ اپنے فضل سے کبھی کبھی بغیر دوا کے بھی شفا عطا کرتا ہے، کبھی کبھی وہ بھوکے آدمی کو بھی وہ روحانی اور طاقت و قوت عطا فرماتا ہے کہ جب بدر کا میدان تھا، رمضان المبارک کی گھڑیاں تھی، بھوک پیاس کا سما تھا اور مسلمان اس وقت میں بڑی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے، فقر و فاقے کی زندگی گزار رہے تھے، دو وقت کی روٹی روزی کا انتظام بھی ان کے لیے مشکل تھا۔ ایسے ماحول میں اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کرام، اپنے جانبازوں کو، اپنے بہادروں کو، اپنے دلروں کو، اپنے ویروں کو لے کر میدان بدر میں آئے اور آپ نے آ کر امت کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ لوگوں اگر کامیاب ہونا ہے تو دعا کے ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہے۔ اگر نبی چاہتے صرف دعاؤں کی بنیاد پر مسائل کا حل ہوا کرتا، پیغمبر آخر الزمان مستجاب الدعوات تھے، آپ جو دعا مانگتے قبول ہو جاتی۔ آپ سے زیادہ رب کے ساتھ کس کا رابطہ اور ضابطہ مضبوط اور استوار ہو سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی ولی پیغمبر آخر الزمان کے قدموں کی دھول نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا بڑے سے بڑا قطب اور ابدال پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتا، لیکن آپ نے میدان بدر میں آ کر دنیا کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ لوگوں اگر دنیاوی نظام اور سسٹم میں کامیاب ہونا ہے تو اپنے آپ کو دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دعاؤں کا کامیابی میں دخل نہیں ہے، یقیناً دخل ہے، لیکن اس کے ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہے۔ جب میدان بدر سجا ہوا تھا، ایک طرف تو آپ صحابہ کرام کی ترتیب دے رہے تھے، آپ صفے لگا رہے تھے، آپ نے کمانڈران منتخب کیے تھے، آپ نے چیف کمانڈران منتخب کیے، آپ نے ساری ترتیبیں دی، اور اس کے بعد آپ ایک جھونپڑی کے اندر تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں جا کر اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے کہا مولا قدوس، یہ مٹھی بھر 313 کی جماعت ہے جو بڑی محنت کے بعد، بڑی جافشانی کے بعد تیار ہوئی ہے۔ مولا قدوس، اگر یہ جماعت ناکام و نامراد ہو گئی اور ہلاک ہو گئی تو
سبب کی دنیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا نام لیوا شاید اس دنیا میں کوئی رہے. آپ نے دعا ضرور فرمائی لیکن آپ نے اس کے ساتھ ساتھ دوا کا بھی انتظام فرمایا. اس لیے یہ دنیا دارالاسباب ہے. یہاں تعلیم کے بغیر، یہاں بہترین انجینئروں کی ایک فوج کے بغیر، بہترین ڈاکٹروں کے ایک ڈپارٹمنٹ کے بغیر ہم لوگ دنیاوی اعتبار سے کامیاب نہیں ہو سکتے. جو لوگ دنیا میں آپ کو کامیاب نظر آتے ہیں ان لوگوں نے یقیناً تعلیم پر سب سے زیادہ محنت کی. ہمارے اس ملک میں جنہیں دلت کہا جاتا ہے، جنہیں ان کے مذہب کے لوگ جو اعلیٰ ذات کے اور بڑی برادری کے لوگ سمجھے جاتے ہیں، وہ انہیں اپنا ماننے کے لیے آج تک تیار نہیں ہیں. لیکن وہ لوگ چاہے غریب ہو، مزدوری کرتے ہو، ان کے گھر پر چاہے چوکھٹ اور دروازے نہ ہو، ونڈو نہ ہو، ان کے پاس کچھ نہ ہو، لیکن وہ مزدوری کرے یا کوئی بھی معمولی کام کرے لیکن وہ اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دلاتے ہیں. اس لیے آپ حضرات دیکھتے ہوں گے کہ مسلمانوں سے زیادہ تعداد دنیاوی اعتبار سے کسی بھی ڈپارٹمنٹ اور شعبے میں شاید ان کی زیادہ نظر آتی ہے. اس لیے کہ وہ لوگ تعلیم کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگائے ہوئے. مسلمانوں ضرورت ہے اس وقت تعلیم کی. اس وقت ضرورت ہے تعلیم سے، مدارس سے، کالجز سے اور یونیورسٹیوں سے اپنے آپ کو جوڑنے کی ضرورت ہے. اپنے اندر وہ قیادت اور صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کی بنیاد پر امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، جو آزاد بھارت کے سب سے پہلے وزیر تعلیم تھے، انہوں نے اپنی قابلیت کی بنیاد پر، صلاحیت کی بنیاد پر انہوں نے اس وقت کے غیر مسلموں سے اپنی طاقت اور علمی صلاحیت کا لوہا منوایا اور انہوں نے انہیں وزیر تعلیم مقرر کیا. یہ کوئی اتفاقی بات نہیں تھی بلکہ وہ لوگ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے علم سے حد درجے متاثر تھے. وہ لوگ ان کے علم کے قائل تھے. اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کرو جو ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی صلاحیتیں تھی. اپنے اندر وہ انقلاب اور تبدیلی لاؤ جو حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی صلاحیتیں تھی. اپنے اندر امام غزالی جیسا تدبر، اپنے اندر امام ابن تیمیہ جیسی دانشوری پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جب جذبہ صدیقی اور جب بہادری عمر کسی انسان کے اندر آتی ہے، جب غیرت عثمانی اور جب شجاعت حیدری کسی انسان میں سماتی ہے، جب خالد ابن الولید جیسی شجاعت کسی مسلمان کے جسم کے اندر اور اس کی روح کے اندر دوڑتی ہے تو پھر ساری دنیا ان سے خوف کھاتی ہے. جب تک مسلمان قرآن کریم اپنے مذہب، اپنے نظام اور اپنے سسٹم کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے تو اس وقت دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جن پر ٹیکس لگا ہوا تھا اسلامی حکومت کی طرف سے، وہ لوگ اپنا ٹیکس اپنے ہاتھوں سے لے کر اسلامی دارالحکومت تک یا جو بیت المال ہوتا تھا وہاں تک خود لے کر کے آتے تھے. جب ان لوگوں کا انتقال ہوا جن کے اندر قرآن کریم کی صفات موجود تھی، جب ان لوگوں کا انتقال ہوا جنہیں رضی اللہ عنہ قرآن نے کہا ہے کہ رب ان سے راضی ہے، جنہیں رب نے کامیابی کا وعدہ دے کر کے قرآن کریم کی زینت بنایا ہے، جب ان لوگوں جیسی صفات ان کے اندر سے ختم ہوئی اور زائل ہوئی اور وہ لوگ جو مسلمان تھے، جو اس وقت کے حکمراں تھے، فرما روا تھے، جو اس وقت کے بادشاہ تھے، جو اس وقت کے خلیفہ تھے، جب ان کے عامل اور ان کے گورنر وہ ٹیکس وصول کرنے کے لیے ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے یہ کہا کہ کیا بات ہے کہ تم اب ٹیکس دینے میں سستی کرتے ہو؟ کیا بات ہے کہ کل تک تو تم ٹیکس لے کر خود بیت المال آیا کرتے تھے اور آج ہمیں تمہارے پاس آنا پڑ رہا ہے؟ ان لوگوں نے مسلمانوں ایک بڑی تاریخی بات کہی. ان لوگوں نے یہ کہا کہ شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تمہاری طاقت سے مرعوب تھے،
شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تمہاری جماعت کے افراد کی کثیر تعداد سے متاثر تھے، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تمہاری صلاحیت اور بہادری سے متاثر تھے اور مرعوب تھے اور ڈرے ہوئے تھے اور خائف تھے، لیکن نہیں، بلکہ ہم تمہارے اس رعب سے جو قرآنی رعب تھا، جو اسلامی رعب تھا، جو آقا کی سنتوں پر عمل کرنے کی برکت کے باعث تمہارے سروں پر، تمہارے ماتھوں پر، تمہاری پیشانیوں پر، تمہاری جبینوں پر سجا ہوا رہتا تھا، تمہارا وہ اسلامی وقار، تمہارا وہ قرآنی عمل اور تمہارا وہ حدیثی ربط اور ضبط ہمیں مجبور کرتا تھا تمہاری اطاعت پر اور تمہارا حکم ماننے پر۔ اگر پرانی کامیابی چاہیے، پرانی عزتیں چاہیے، قدیم شوکتیں چاہیے، صحابہ کرام اور نبی آخر الزماں جیسی عزت، عظمت، وقار، جاہ و جلال، رعب، اگر یہ ساری صفات چاہیے تو پھر ہمیں لوٹنا ہوگا قرآن کی تعلیمات کی طرف، پھر لوٹنا ہوگا پڑھائی کی طرف، پھر لوٹنا ہوگا اس قرآنی آیت کی طرف جس میں یہ اعلان کر دیا گیا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تعلیم کے بغیر کامیابی کا تصور اور خواب اور خیال بھی بڑی دشوار بات ہے اور اس کا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے۔ چاہے ہم لوگ مالی اعتبار سے اس سے بھی کہیں آگے پہنچ جائے، تعداد کے اعتبار سے اس سے کہیں آگے بڑھ جائیں، شان و شوکت کے اعتبار سے ہماری قدر و منزلت اس سے کہیں زیادہ ہو جائے، لیکن جب تک تعلیم ہماری مضبوط نہیں ہوگی اس وقت دنیا پر حکمرانی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس وقت تک دنیا میں عزت کا خواب بھی دیکھنا ہمارے لیے خواب خرگوش کے برابر ہے۔ قرآن کریم نے یہ وعدہ بہت ابتدا میں کیا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ لوگوں تمہاری کامیابی ایمان پر اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کے اندر ہے، اور ایمانیات کی جو کتاب ہے، احکامات کی جو کتاب ہے، اخلاقیات کی جو کتاب ہے، معاملات کی جو کتاب ہے، معاشیات کی جو کتاب ہے، یعنی قرآن کریم جو اصل دستور اور ضابطہ حیات ہے، جو ایک اٹل اور کبھی نہ مٹنے والا سنویدھان ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ اس قرآن کریم کی تعلیمات کی طرف تمہیں آنا ہوگا اگر کامیابی چاہتے ہو۔ رب کے وعدے اپنی جگہ اٹل ہیں اور رب اتنا غیور ہے، اتنا خوددار ہے کہ اسے دنیا کے اندر مسلمانوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ چاہتا ہے تو اپنے گھر کی حفاظت انسانوں کی بجائے پرندوں سے کراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو جب مکے والوں نے اور قریش نے ہاتھ اٹھا دیے کہ مولا قدوس ہم تیرے گھر کی حفاظت کرنے سے عاجز اور قاصر ہیں، آپ اپنے گھر کی حفاظت کا انتظام خود کر لیجئے، تو رب نے اپنے گھر کی حفاظت کے انتظام کے لیے انسانوں کو چھوڑ کر پرندوں کا نظم اور نسق فرمایا، اور رب نے ایسی حفاظت کر کے دکھائی کہ دنیا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ یہ ہماری کامیابی ہوگی، یہ ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہوگی، نیک بختی کی بات ہوگی کہ اگر ہم اسلام کی کامیابی میں ذرہ برابر بھی اپنا تعاون شامل کر سکے، اپنی قربانیاں ذرہ برابر شامل کر سکے، تو یہ ہمارے اپنے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ رب کو ہماری طاقتوں کی، نمازوں کی، تہجد کی، ہمارے نظام اور سسٹم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی غرض نہیں۔ اس نے ایک نظام بنایا ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو انسانوں کے نظام کو ہٹا کر اور ملیا میٹ کر کے وہ جانوروں کے نظام کے ذریعے اور پرندوں کے ذریعے بھی اپنے دین کی حفاظت کر سکتا ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ اگر تم رب کے احکامات سے انحراف کرو گے، کٹو گے، من مانی زندگی گزارو گے، خواہشات پر عمل کرو گے اور اپنے اعتبار سے اپنی زندگی خود بناؤ گے، تو پھر رب تمہیں بدل کر دوسری قوم لائے گا اور وہ لوگ تمہاری طرح بالکل نہیں ہوں گے۔ جہاں جہاں پڑھائی کی بات ہوتی ہے، جہاں تعلیم کی بات ہوتی ہے، وہ سب جگہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے اور ہمارا وقار ہے۔ چاہے وہ مدارس ہو یا اسکول ہو، وہ کالجز ہو یا یونیورسٹیاں ہو، اگر
کالج کے اندر پڑھ کر اس کی تعلیم اسے رب سے جوڑتی ہے تو یہ بھی دینی تعلیم ہی ہے اور یہ بھی رب کی پسندیدہ تعلیم. یہ میرے اپنے الفاظ نہیں بلکہ حضرت مولانا خورشید احمد صاحب جو دارالعلوم میرٹھ کے شیخ الحدیث ہیں، ہمارے علاقے کے معتبر عالم دین ہیں، یہ حضرت کی زبانی یہ بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی اس تعلیم کے ذریعے سے دنیا کی طرف جاتا ہے اور وہ تعلیم اسے گمراہ کرتی ہے، وہ تعلیم اگر اسے رب کی مرضیات سے جوڑ نہیں پاتی ہے تو ایسی تعلیم کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. اور کوئی ڈاکٹر اگر ڈاکٹر بننے کے بعد اپنے کلینک پر اس خیال کے ساتھ بیٹھا ہے کہ جو خدا کی مخلوق آئے گی، رب کے جو بندے آئیں گے، میں ان کی شفا کے لیے، صحت و تندرستی کے لیے اپنی بھرپور طاقت جھونکوں گا، حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بھی دین کی خدمت ہے اور خدمت خلق ہے. اس لیے ہر وہ ادارہ، ہر وہ جگہ اور ہر وہ منزل اور محفل جہاں تعلیم کے نغمے اور زمزمے ہوں، جہاں تعلیم کا ذکر اور چرچا ہو، جہاں تعلیم کے ہر وقت ترانے گنگنائے جاتے ہوں، جہاں کے لوگوں کی فکر یہ ہو کہ قوم کو، سسٹم کو، نوجوانوں کو، بچوں کو، بچیوں کو تعلیم سے جوڑا جائے، وہ سب لوگ مبارکبادی کے قابل ہیں، وہ سب لوگ اسلام کے لیے باعث وقار اور باعث عزت ہیں. دراصل ہمارے اندر ایک بری چیز یہ ہے کہ مسلمانوں میں حسد اور دوریاں اتنی ہے کہ اگر کوئی مدرسے کے نظام سے جڑا ہے تو اسکول والا کوئی اس کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں، اور کوئی اسکول والا ہے تو وہ مدرسے والوں کے پاس آپس میں رابطہ اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. یہ ضرورت ہے کہ دونوں تعلیموں میں جوڑ ہو، ربط ہو، کانٹیکٹ ہو. جب دین کے ماہر لوگ اور دنیا کے ماہر لوگ جب مل کر کے بیٹھتے ہیں تو پھر بڑی کامیابی کے منظر سامنے آتے ہیں. جب اس ملک میں وہ حالات پیدا ہوئے جو برطانیہ کی طاقت یہاں لے کر کے آئی تھی اور اس نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر جب یہاں کے لوگوں کے مذہب کو خریدنا چاہا، ان کے دین کو ختم کرنا چاہا، ان کی جڑ کاٹنی چاہیے، ان کی بنیاد ختم کرنی چاہیے اور ہلانی چاہیے، تو اس وقت میں دونوں طبقے کے لوگ سر جوڑ کر بیٹھے. پھر جو ایک مضبوط لائحہ عمل تیار ہوا، پھر جو ایک پروگرام بنا تو اس کی بنیاد پر وہ کامیابی نظروں کے سامنے آئی کہ اس وقت میں کوئی آدمی ایسی کامیابی کا تصور نہیں کر سکتا. جس طاقت کے سامنے بولنے کی ہمت، بغاوت کی ہمت، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ہمت اور ان کے حکم کو ٹالنے کی ہمت کسی بڑے سے بڑے سورما کے اندر نہیں تھی، لیکن جب لوگ سر جوڑ کر کے بیٹھے تو پھر وہ طاقت وجود میں آئی کہ انگریزوں کو بوری یا بستر باندھ کر یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ کہ مدرسے والے اسکول والوں کی قدر کرے اور اسکول والے مدرسے والوں کی قدر کرے، آپس میں محبتیں ہوں. یہ نظام ہے، یہ کام بٹے ہوئے ہیں. کوئی انجینئر ہے وہ اپنے شعبے کا ماہر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ڈاکٹروں کی برائی کرے، یا کوئی ڈاکٹر ہے وہ MBBS ہے، سرجن ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی وکیل کی برائی کرتا پھرے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی بہت بڑا وکیل ہے تو اسے زندگی کے اندر بہت مرتبہ ڈاکٹر کی بھی ضرورت پڑتی ہے. ڈاکٹر ہے، وکیل کی ضرورت پڑتی ہے. کوئی کسی بھی شعبے کا ہو اسے ہر شعبے کے آدمی سے واسطہ رکھنا پڑتا ہے اور ضرورت ہوتی ہے. اس لیے آپ حضرات اس ربط کو، اس تعلق کو اور اس رابطے کو مضبوط بنائیں. تعلیم سے اپنی قوم کو جوڑنے کی کوشش کریں. جب تعلیم ہمارے درمیان ہوگی تو پھر انشاءاللہ کامیابی کا تصور ہی نہیں بلکہ کامیابی یقینی شکل میں اور کامیابی ہماری نظروں کے سامنے موجود ہوگی. دعا یہ ہے کہ اللہ پاک اس امت کو اپنی پرانی روایات کے ساتھ زندہ رکھے. مولا قدوس مسلمانوں میں امن، اتحاد اور اتفاق کی فضائے قائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.